انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. قابل قدر مختلف جماعتوں کے قائدین، عمائدین، ائمہ مساجد، مدرسین، اساتذہ کرام، آج کا یہ مبارک کنونشن جس میں آپ نے اپنی حاضری کو یقینی بنا کر اس کی رونقوں کو اور اس کی مقصدیت کو دوبالا کیا ہے، پروگرام کی طوالت کا مجھے بھی علم ہے، لیکن میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اللہ نے پھر کبھی موقع دیا تو انشاءاللہ العزیز یار زندہ صحبت باقی تو تفصیلی باتیں پھر ہوں گی. اللہ رب العالمین نے آپ پر اپنا فضل و کرم کیا، انبیاء کا وارث بنایا. اللہ نے آپ کو دین اسلام کا داعی اور محافظ بنایا ہے. آپ ہی وہ لوگ ہیں جو اس امت کے مربی ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں. آپ ہی وہ طبقہ ہیں جن کا عوام کے ساتھ مقناطیسی تعلق ہے، اور آپ ہی وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کی لب کشائی پر بھی اللہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے، کیونکہ آپ داعی اللہ ہیں، اور آپ کی گفتگو کو، آپ کی بات چیت کو اللہ اس انداز میں بیان فرما رہا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. آپ کے خطبات، آپ کے دروس، آپ کے بیانات، آپ کی لب کشائی وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ کے ضمن میں آتی ہے. اور آپ ہی وہ لوگ ہیں جو اس امت کے نباز بھی ہیں اور اس امت کے بیمار امت کے معالج اور مسیحا بھی ہیں. حضرات علماء کرام، اللہ نے جو آپ کو منصب عطا کیا ہے، جو مقام عطا کیا ہے، وہ اس بنیاد پر ہے کہ آپ خیر و شر سے آشنا ہیں، آپ اچھے اور برے کی تمیز رکھتے ہیں، آپ حلال اور حرام کا علم جانتے ہیں، اور آپ نفع و نقصان سے باخبر ہیں. اور آپ ہی وہ لوگ ہیں کہ جو گرتی ہوئی انسانیت کو کھڑا کرنے والے ہیں اور جہنم میں گرنے والے لوگوں کو کھینچ کر جنت کا راہی بنانے والے ہیں. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا کے مصداق، اور جہنم سے بچانے والے لوگ ہیں تو وہ آپ ہیں. جب اتنا بڑا منصب آپ کے پاس ہے تو ذمہ داریاں بھی بڑی بڑی ہیں. سب سے پہلی اور بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے وطن عزیز پاکستان میں جو نظریاتی انتشار پھیل رہا ہے اور ملک کے خلاف جو سازشیں بری جا رہی ہیں، وطن عزیز پاکستان کے خلاف آج جو چالیں چلی جا رہی ہیں، ان کے خلاف اگر کھڑے ہونا ہے تو وہ آپ ہی طبقہ ہے. ملک کے اندر جو بے حیائی، فحاشی، عریانی، بے رحمی اگر آج عروج پکڑ رہی ہے تو اس کا کلا کما کرنے والا اگر کوئی طبقہ ہے تو وہ آپ ہیں. ملک کے اندر اور ملکی معیشت کے اندر سود پروان چڑھ رہا ہے اور سودی معیشت کو فروغ مل رہا ہے تو حلال و حرام کی تمیز بتانے والے آپ ہیں. حضرات گرامی، اگر آج بے پردگی، بے حیائی، فحاشی، عریانی نقطہ عروج پر ہے تو منبر و محراب آپ کے پاس ہے.
مصلی رسول آپ کے پاس ہے، مسند مصطفیٰ آپ کے پاس ہے، یہاں سے اگر آواز اٹھے گی تو وہ دنیا کے اندر ایک اثر رکھے گی، لیکن اس آواز کو کون اٹھائے گا؟ وہ آپ ہی طبقہ ہے، وہ آپ ہی لوگ ہیں، وہ آپ ہی خوش نصیب۔ حضرات علماء کرام، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اس امت کا بیمار، امت کا علاج وہ آپ کے پاس ہے، قرآن و سنت میں موجود ہے، اور وہ علاج آپ نے کرنا ہے، کیونکہ معالج آپ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب پراپیگنڈا ہوا تو حکیم زمار اسدی آیا، کہا کہ آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ مریض ہیں، بیمار ہیں، تو میں آپ کے چیک اپ کے لیے آیا ہوں، بتائیے مرض کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گریبان نہیں پکڑا، اس کو مارا پیٹا نہیں، بلکہ اس کی عزت و تکریم کرتے ہوئے کہا بیٹھو میں بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتانا شروع کیا، کیا بتایا؟ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ کہنے لگا یہ مرض دوبارہ بیان کیجئے۔ اللہ کے حبیب نے خطبہ دوبارہ سنایا، جب اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پر آپ پہنچے تو وہ کہہ اٹھا حضرت بیمار آپ نہیں، بیمار میں ہوں، یہ جو کلمہ آپ نے ابھی پڑھا ہے اللہ کے حبیب مجھے یہ پڑھا دیجئے۔ جو معالج بن کے آیا تھا مرید بن کے واپس گیا ہے، کیا سن کے؟ اللہ کے حبیب کی دعوت کو سن کے۔ آج اگر خرابیاں معاشرے کے اندر موجود ہیں تو کیا ہم ان خرابیوں کی نشاندہی کر رہے ہیں؟ کیا کہیں ہمارا منبر، ہماری مسند، ہماری مسجد، ہمارا مدرسہ انتشار امت کے لیے تو استعمال نہیں ہو رہا، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کے لیے تو استعمال نہیں ہو رہا، اس امت کو پھاڑنے کے لیے تو استعمال نہیں ہو رہا، اور اس امت کے اندر انتشار کو فروغ دینے کے لیے تو نہیں ہو رہا؟ کہیں یہ تو نہیں کہ میرے منبر و محراب سے اسلام کی دعوت کی بجائے، عقیدے کی دعوت کی بجائے، اصلاح امت کی بجائے کہیں انتشار و افتراق امت کا وہاں پر مواد تو پیش نہیں کیا جاتا؟ لمحہ فکریہ ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ نے جو ہمیں مساجد دی ہیں ان کی نسبت اللہ کی طرف ہے، ان المساجد للہ، اور یہ مساجد اللہ کی مخلوق کی اصلاح کے لیے، یہ اتحاد امت کے مراکز ہے۔ لیکن آج اگر مسجد کو دیکھا جائے تو اس کا استعمال کیسا ہے آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ منبر و محراب اور مسجد کا استعمال کیسا ہے؟ آج ہمارے ملک کے اندر جو انتشار نظر آ رہا ہے، فرقہ واریت نظر آ رہی ہے، آج اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ہم لوگ ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ اور یہ ہمارا کمزور پہلو اور ہمارا کمزور پوائنٹ ہے کہ آج ہمارا دشمن جو کسی میدان میں کھڑا ہو کے ہمارے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ اس میدان میں کامیاب ہو گیا ہے کہ اس نے ہمارے اندر انتشار و افتراق کو فروغ دے دیا۔ مسالے کی بنیاد پر ہمیں اس نے ایک دوسرے سے ٹکرا دیا ہے، تو اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کرنا ہے، اتفاق پیدا کرنا ہے۔ منبر رسول سے، مصلی مصطفیٰ سے جو بیان جاری ہو اس کے اندر امن کا پیغام ہو، اتحاد کا پیغام ہو، یکجہتی کا پیغام ہو، مل جل کے چلنے کا پیغام ہو، اس کے اندر رواداری بھی ہو، اس کے اندر جذبہ ایثار بھی ہو اور جذبہ قربانی بھی۔ کیا یہ ممکن ہے ہمارے لیے؟ کیوں جی؟ آواز کم آئی؟ کیا ہمارے لیے ممکن ہے؟ دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ یہ ملک اللہ نہ کرے ٹوٹے، لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ نظریہ سدا بہار ہے، یہ ملک بھی سدا بہار ہے، جو توڑنے کے لیے آئے گا اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔
علماء کرام کو استعمال کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جناب آپ بولیں، ملک کے خلاف بولیں، نظریے کے خلاف بولیں، فلاں چیز کے خلاف بولیں۔ اور میرے محترم علماء کرام، کیا ہم کم عقل ہیں کہ جس گھر میں رہتے ہیں اسی کو آگ لگا دیں، جس شاخ پر بیٹھے ہیں اسی کو کاٹنا شروع کر دیں، جس کمرے میں رہتے ہیں اس کی تباہی اور بربادی کا سامان اپنے ہاتھوں سے پیدا کر دیں؟ یہ ملک وطن عزیز جو قربانیوں کی بنیاد پر ملا ہے، اس کے استحکام کے لیے اور اس کے اندر اتحاد و اتفاق کے لیے اور یکجہتی کے لیے انشاءاللہ ہم نے کوشش و کاوش جاری رکھنی ہے، اور یہ کام، یہ کردار آپ ادا کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ دوسری جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ مساجد جو اللہ نے ہمیں عطا کی، جو اللہ نے ہمیں دی، یہ مساجد اتحاد کا ذریعہ ہے، خیر و بھلائی کا ذریعہ ہے، غریب پروری کے مراکز ہیں، جہاں سے لوگوں کو دین ملتا ہے، اسلام ملتا ہے، عقیدہ ملتا ہے، عبادات کا طریقہ ملتا ہے۔ جہاں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں وہاں انہی مساجد سے لوگوں کو لقمہ حیات بھی ملتا ہے، اور یہ لقمہ حیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ملتا تھا، اور پھر اسی طریقے سے خلافت راشدہ کے اندر یہ معاملہ بھی تھا۔ آج بھی اگر دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی مجبور ہے، بے بس ہے، بے کس ہے، کسی کے گھر میں آٹا نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، تو آج وہ اللہ کے گھر مسجد کے دروازے پر آ کے بیٹھتا ہے، مسجد کے دروازے پر بیٹھتا ہے۔ کہیں یہ تو نہیں کہ وہ دھکے کھا کے نکلتا ہو، کہیں یہ تو نہیں کہ وہ ذلیل ہو کے نکلتا ہو، کہیں یہ تو نہیں اس پر پابندی ہو کہ تو یہاں لینے کیا آیا۔ یہ بات تو قابل افسوس ہے۔ علماء کرام کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ مسجد کی بنیاد پر، دیکھیں نا جماعت میں شیخ فیاض صاحب بیٹھے پورے ڈویژن میں، ابو مرسد بھائی ٹوبہ ٹیک سندھ ڈسٹرکٹ میں، جگہ جگہ دسترخوان لگ رہے ہیں، کہیں وائٹ ہاسپٹل کے باہر دسترخوان لگ رہا ہے، کہیں لاری اڈے پر دسترخوان لگ رہا ہے۔ لوگ آتے ہیں، فیصل آباد کوئی آیا اور دیہی علاقے سے نکلا، ٹوبہ ٹیک سندھ سٹی میں آیا، اب اس کے پاس آنے جانے کا کرایہ ہے، کوئی عدالت میں آتا ہے، کوئی ہسپتال میں آتا ہے، اس کے پاس آنے جانے کا صرف کرایہ، روٹی کھاتا ہے تو واپس نہیں جا سکتا، واپس جاتا ہے تو بھوک کی شدت سے نڈال ہے۔ لیکن جب انہیں لاری اڈوں کے باہر اور اسی طرح جب انہیں ہسپتالوں کے باہر بچھا ہوا دسترخوان ملتا ہے اور پکا پکایا کھانا ملتا ہے، تو پھر وہ جھولی اٹھا کے دعا بھی کرتا ہے کہ بھلا ہو اس کا، خیر ہو اس کی جس نے اس کھانے کا اہتمام کیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ اہتمام اگر ہر عالم دین یہ سوچ لے، یہ ایک لاہ عمل ہے جو جماعت آپ کو دے رہی ہے کہ ہر مسجد کے اندر میں نے دسترخوان کا اہتمام کرنا ہے، یہ مسجد سے باہر میں نے دسترخوان کا اہتمام کرنا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، صرف دسترخوان ہی نہیں، کھانا کھلانا ہی نہیں، پانی پلانا ہی نہیں، بلکہ اگر کسی غریب کو لباس کی ضرورت ہو تو اس کو مسجد سے ملے، پانی کی ضرورت ہو مسجد سے ملے، کھانے کی ضرورت ہو مسجد سے ملے، اور اگر کوئی اور ضرورت ہو مسجد سے پوری ہو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، آپ کی مسجدیں اس طرح ویران نظر نہیں آئیں گی جس طرح آج نظر آ رہی ہیں۔ لیکن مسجد میں آنے والا بچہ، جب پڑوسی بچہ مسجد میں ڈول لے کے آتا ہے پانی بھرنے کے لیے، جب اسے دھکے پڑتے ہیں، گالیاں پڑتی ہیں، ڈول اٹھا کے پیر پھینک دیا جاتا ہے، تو مجھے بتائیے وہ گھر والے کبھی نماز پڑھنے اس مسجد کے اندر آئے؟ لمحہ فکریہ ہے، پورا اسلامک سینٹر بناؤ، ان مساجد کو جو اللہ نے آپ کو دے رکھی ہے اور ان کا صحیح استعمال کرو، انہیں خدمت خلق کا مرکز بنا لو، خدمت خلق کا مرکز بنا لو، اللہ تمہیں بھی شاد و آباد رکھے گا۔ خدمت خلق کا مرکز بناؤ۔ فتویٰ دینا ہوتا ہے، لوگ مسجد میں آتے ہیں، مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے، مسجد کے اندر آتے ہیں، اور کسی کی زبان پر یہ الفاظ نہ ہو، یار وہاں تو صرف خطبہ ہی ملتا ہے، درس ہی ملتا ہے،
باقی کچھ نہیں ملتا. جہاں دین کی رہنمائی ملتی ہے وہاں انہیں یہ بھی پتا ہو کہ اگر پیٹ خالی ہے جیب بھی خالی ہے, اگر کوئی لقمہ حیات ملتا ہے تو وہ بھی اس مسجد سے ملتا, اس سینٹر سے ملتا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک پر اور دیگر اسلامی ممالک پر کفار نے یلغار کی ہے, ہمارے عقائد پر, نظریات پر, ہماری تہذیب و ثقافت پر حملہ ان لوگوں نے کیا ہے تو خدمت خلق کی بنیاد کے اوپر کیا ہے. غیر مسلم اگر حملہ آور ہوئے ہیں تو انہوں نے آگے خدمت کے کام کو رکھا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر اپنے عقائد کو عام کیا, بے حیائی کو عام کیا, اسلامی تہذیب و ثقافت کی نفی کی, انہوں نے اعتقادات کے اوپر حملہ کیا, اور کمزور بے بس غریب مسلمانوں کو انہوں نے غیر مسلم بنایا. کس بنیاد پر بنایا؟ خدمت خلق کے ذریعے بنایا ہے. اگر وہ مسلمانوں کو خدمت خلق کے ذریعے غیر مسلم بنا سکتے ہیں تو آپ غیر مسلموں کو مسلمان کیوں نہیں بنا سکتے؟ جو اسلام میں ہے ان کو پختہ مسلمان آپ کیوں نہیں بنا سکتے؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو انہوں نے جو حملہ کیا اور اس حملے کے اندر وہ کامیاب ہوئے ہیں, اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ علماء امت نے اپنا یہ کردار, یہ کام, یہ عمل چھوڑا ہے. اور اگلی جو گزارش کرنا چاہتا ہوں آخری وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو منبر دیا, جو محراب دیا, جو مصلی دیا, جو مسند دی ہے, یہ کوئی شک نہیں ہے, رب کعبہ کی قسم ہے کہ یہ اسمبلی کی نشستوں سے, سینٹ کی سیٹوں سے یہ بڑا ہی بلند مقام ہے اس جگہ کا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہم نے اپنے مصلی کا تو تحفظ کیا ہے اور اہل علم کو کرنا چاہیے, لیکن ہم نے میدان سیاست کو چھوڑ دیا. میدان سیاست میں ہم نے اپنا امام ان کو بنایا جو اس امامت کی اہلیت نہیں رکھتے تھے. جب سیاست کے میدان کے اندر لیڈرشپ ایسی آئی جو نوسر باز, دغا باز, 2 نمبر, فراڈیے, فریبیے, گالی گلوچ کرنے والے, کرپشن کرنے والے اور ملک کو بیچنے والے, ایمان اور ضمیر کو فروخت کرنے والے تھے, جو سیاست کی سین سے آشنا نہیں تھے. ہم نے مصلی کی امامت کو تو تحفظ کیا ہے, لیکن وہ امامت جو میدان سیاست کی تھی ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی. جبکہ صورتحال یہ ہے کہ آپ امام ہیں تو آپ مصلی کے بھی امام ہیں اور سیاست کے بھی امام ہیں, دعوت کے بھی آپ امام ہیں, کوئی اور نہیں. تو یہ خلا, یہ گیپ جو ہم نے خود پیدا کیا اور جو ہم نے گنجائش کی ہے, دیکھیں آپ اپنے مصلی پر کسی بے دین کو کھڑا نہیں کرتے. جس کو التحیات للہ نہ آتی ہو, سورۃ الفاتحہ نہ آتی ہو, اللہم باعث بینی نہ آتی ہو, سجدہ رکوع کی دعائیں جس کو نہ آتی ہو, بین سجدتین جس کو دعا نہ آتی ہو, آپ نے کبھی اس کو مصلی پر کھڑا نہیں کیا. کیوں کہ یہ اس کی اہلیت نہیں رکھتا. اور جب بات آئی ہے سیاست کی, علماء امت پیچھے ہٹ گئے اور آگے ان کو کر دیا, ان کو نااہلوں کو کر دیا جو اس چیز سے آشنا نہیں تھے. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے ملک کو اپنی مرضی سے چلایا. جس طرح شیخ فیاض صاحب کہہ رہے تھے ایک وزیر کی بات کہ وہ قائد اعظم کی شخصیت پر بھی حملہ آور ہے, قائد اعظم کے نظریات پر بھی حملہ آور ہے, علامہ اقبال کی سوچ اور فکر پر بھی حملہ آور ہے. یہ حملہ آور کیوں ہوئے ہیں؟ اس لیے ان کو جرأت ہوئی ہے کہ بار بار یہ منتخب ہو کے اسمبلیوں میں آتے ہیں اور پھر لبرلزم کا نعرہ لگاتے ہیں, سوشلزم کا نعرہ لگاتے ہیں, اور یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ سیاست کا مولویوں سے اور مولویوں کا سیاست کے ساتھ کیا تعلق ہے, جبکہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. جہاں آپ نے منبر و محراب پر کھڑے ہو کے دین کی دعوت اور اتحاد کی دعوت دینی ہے, جہاں آپ نے ان مراکز کے اندر خدمت خلق کا کام کرنا ہے, وہاں انشاءاللہ سیاست کے میدان میں خود قدم رکھ کے آگے بڑھنا ہے تاکہ اس ملک کے حالات اور احوال درست ہو سکیں, اور جن مقاصد کے لیے جس نظریے پر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا وہ نظریہ دنیا کے اندر عام ہو, اور جن مقاصد کے لیے ملک لیا گیا تھا تاکہ ان مقاصد کی تکمیل ہو, اور یہ ملک وطن عزیز پاکستان کہ جو عالم اسلام کا دفاعی مرکز ہے تاکہ صحیح معنوں میں دفاعی مرکز بن سکے, اور یہ پاکستان
جس کشمکش کے اندر آج مبتلا ہے اور اغیار نے اس کا گھراؤ کیا ہوا ہے، اس ملک اور اس کے نظریے کے ساتھ مخلص ہو کر اس ملک کی سیاسی بات ڈور سنبھالنے کے لیے اے علماء امت اگر آپ تیار ہو جائیں تو رب کعبہ کی قسم ہے پھر اللہ کے وعدے کے مطابق ان الارض للہ